جی ناظرین، چاول پاکستان میں طول و عرض چاول کھانے والوں کی 80 تا 90% تعداد ہے۔ چاول میں دوسری اناج کے مقابلے میں پروٹین اور چربی بہت کم ہوتی ہے، جبکہ وٹامن اے کی مقدار بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالانکہ انسانی صحت کی برقراری کے لیے وٹامن اے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن اے کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریاں پاکستان میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال آنکھوں کی بیماریاں ہیں، جو جنوبی ہند میں بہت عام ہیں۔ پاکستان کے متعدد باشندے اس وٹامن کی کمی سے اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چاول ہی ایسا اناج ہے جس میں بہت زیادہ یعنی 50% سٹارچ پایا جاتا ہے۔ اس سٹارچ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اور آسانی سے ہضم ہو جانے والے ذرات کی شکل میں ہوتا ہے۔ چاول ابالنے کے بعد پھول جاتا ہے اور اپنے وزن سے 5 گنا پانی جذب کر لیتا ہے۔ چاولوں کے متعلق اتنی احتیاط ضروری ہے کہ مشین سے صاف کیے ہوئے چاول، جنہیں سیلا چاول کہتے ہیں، استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ مشین میں صفائی کے دوران ان کا لطیف چھلکا ضائع ہو جاتا ہے جس میں وٹامن بی ہوتا ہے۔ وٹامن بی ضائع ہونے کے بعد ان چاولوں کے کھانے سے مرض بیری بیری ہو جاتا ہے۔ اس کے انسداد کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ مشین کے ذریعے صاف کیے ہوئے چاولوں کے بجائے اوکھلی میں ہاتھ سے کوٹ کر صاف کیے ہوئے چاول استعمال کرنے چاہیے۔ چاول دوسرے اناجوں سے کم طاقت بخش ہے، اس لیے چاولوں میں گھی یا مکھن یا دودھ کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہے۔ اس سے ان کی غذائیت بڑھ کر وٹامنز کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ چونکہ چاولوں میں لحمی یعنی گوشت پیدا کرنے والے اجزاء کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، اس لیے چاولوں میں دال شامل کر کے یا خشک چاول سبزی اور دال وغیرہ کے ساتھ کھائیں تو یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کی غذا زیادہ تر چاول ہو، انہیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ دودھ، دہی، انڈا، مچھلی، گوشت اور سبزی کا استعمال رکھیں۔ چونکہ چاولوں میں لحمی اجزاء بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے ان میں گھی یا مکھن ملا کر کھانا چاہیے، کیونکہ گھی اور مکھن میں وٹامن اے کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ غذائی اجزاء اور وٹامنز چاولوں میں کتنے پائے جاتے ہیں؟ ہاتھ سے صاف کیے ہوئے چاولوں کے 100 گرام میں پروٹین 7.5%، معدنی اجزاء 0.9%، رطوبت 13.3%، چکنائی 1.0%، کاربوہائیڈریٹس 76.7% اور ریشے 0.6% پائے جاتے ہیں۔ 100 گرام چاول کے معدنی اور حیاتینی اجزاء میں فاسفورس 190 ملی گرام، آئرن 3.2 ملی گرام، کیلشیم 10 ملی گرام کے علاوہ کچھ مقدار میں وٹامن بی کمپلیکس شامل ہوتی ہے۔ 100 گرام چاول کی غذائی صلاحیت 343 کیلوریز ہے۔ طبی فوائد اور استعمال: چاول زود ہضم مگر قابض غذا ہے۔ تاثیر کے لحاظ سے سرد خشک ہیں، گرمی کو مٹاتے، دست پیچس میں دہی چاول مفید ہیں، تپدق اور سنگرینی میں عمدہ غذائیں ہیں۔ چاول دودھ کے ساتھ مل کر ایک عمدہ قسم کا جسمانی توازن پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ چاول پکاتے وقت نمک شامل نہیں کرنا چاہیے۔ چاول اور دودھ جب آپس میں ملتے ہیں تو منفرد قسم کا توازن پیدا کر دیتے ہیں۔ چاول اور دودھ بدن کو موٹا کرتے ہیں، فربا کرتے ہیں۔ چاولوں میں نباتاتی ریشے بہت کم ہوتے ہیں، یہ نظام ہضم کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ چاولوں کے گاڑھے دلیا میں دودھ کا ایک گلاس اور پکا ہوا ایک کیلا ملا کر دن میں 2 بار لینے سے ٹائیفائیڈ، معدے اور آنتوں کے کینسر، بواسیر، غذائی نالی کی سوزش، چھوٹی آنت کی سوزش، یرقان، معدے کا پھیل جانا، جگر کی سوزش، ہرنیا کی وجہ سے بد ہضمی اور جلن اور بخار کی مختلف حالتوں میں استعمال کرنا مفید ہے۔ کس طرح سے؟ چاولوں کے گاڑھے دلیا میں یعنی چاولوں کی بھات پکا کر اس میں دودھ کا ایک گلاس اور پکا ہوا ایک کیلا ملا کر دن میں 2 بار کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے ایسے مریض جن کو بغیر نمک غذا لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے چاول بہت مفید ہیں، کیونکہ ان میں کولیسٹرول، نمک، چکنائی کے اجزاء برائے نام رہ جاتے ہیں۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جن علاقوں میں چاول کو مرکزی غذا کا درجہ حاصل ہے، وہاں کے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کا مرض برائے نام ہوتا ہے۔ دھان میں پائی جانے والی کیلشیم خاص طور پر اعصابی نظام کو پرسکون کر کے ہائی بلڈ پریشر کی علامتوں کا کما کرنے میں معاون ہوتی ہے۔